اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمارٹ نیوز کے ساتھ ملک آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک بہت حساس معاملے پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کہاں سے شروع کیا جائے۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ان 70 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ خاص طور پہ اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا ہماری عدالتیں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں؟ کیا ہماری پولیس مجرموں کو صحیح طریقے سے سزائیں دے رہی ہے؟ یہ آج کا اہم ٹاپک ہے۔ اصل میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت ملک میں، لوگوں کا اس ملک کے اداروں سے اعتماد اٹھ گیا۔ یہ اپنے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کسی سے بھی گفتگو کر لیں، کسی سے بھی کوئی پاکستان کے بارے میں ٹاپک شروع کر دیں، لوگوں کا بالکل اپنے اداروں کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا۔ خاص طور پہ بیوروکریسی میں ایسے ادارے، بیوروکریسی میں میں تو سب کو ہی سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بھی ہے، آپ کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ادارے بھی ہیں، آپ کی پولیس بھی ہے۔ یہ سارے ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سول سپرمیسی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ ملک میں جو ڈپرائیوڈ پیپل ہے، محروم جو طبقہ ہے، ان کو اوپر لے کے آنا ہوتا ہے۔ کسی کو یہ احساس نہیں دینا ہوتا، احساس نہیں کرنے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بالکل معاملات اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ خاص طور پہ پچھلے 25-30 سال سے معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ برین ڈرین ہو رہا ہے، اس ملک سے نکلنے ہیں۔ جو لوگ ادھر موجود ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی باہر چلے جائیں۔ سرمایہ دار ہیں وہ اس ملک سے جا رہے ہیں۔ آخر کیا ایسا ہے؟ ہم اپنے لوگوں کو صحیح ماحول کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اپنے لوگوں کے لیے ایسے وسائل کیوں نہیں پیدا کرتے کہ وہ اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کے لیے کام کریں اور یہ پاکستان ترقی کرے؟ اہم ٹاپک آج کا یہی ہے۔ بات کروں گا پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں۔ پچھلے 70 سال سے زائد عرصے میں پاکستان میں جو پینڈنگ کیسز ہیں عدالتوں میں، وہ 50,000 سے زیادہ ہے۔ آخر کیوں؟ اگر پاکستان میں کوئی بھی کیس کسی کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ پینڈنگ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ کورٹ میں کیسز کے فیصلے بروقت کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈینائڈ۔ کیا اس ملک میں بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک کیس ہے، وہ کچھ عرصہ چلتا ہے، اس کے بعد تاریخ پہ سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 5 سال گزرتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں۔ سول کیسز میں ایسا ہوتا ہے۔ فوجداری کیسز میں بھی لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف نہیں مل پڑتا۔ دیوانی کیسز، جو جائیداد کے کیسز ہیں، ان میں بھی لوگ پریشان ہیں۔ آخر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ دوسری بات ہے پولیس کی، کہ جو کیسز پولیس کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کا تھانوں کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا۔ تھانوں میں بھی یہی ہے کہ جو طاقتور ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، ان کے پرچے بھی کاٹے جاتے ہیں، ان کے نامزد لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ سزائیں جائز ہوں ناجائز ہوں، جو بھی ہو، لیکن وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارے اے سی، ڈی سی، کمشنر، جو مینجمنٹ کے یہ جتنے ادارے ہیں، یہ کون سوچے گا؟ ہمارے سی ایس پی افسر جو ہیں، جو ایف سی پی ایس کر کے آتے ہیں، جن کی تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، جو ہائی دماغ کے مالک لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ اس ملک میں صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ یہ باتیں یقیناً مایوس کر رہی ہیں، یقیناً پریشان کر رہی ہیں کہ دوسروں ملکوں میں جا کے، کسی بھی دوسرے ملک میں جب ہم جاتے ہیں تو اس ملک کے قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس ملک کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں۔ وہ قانون غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن اپنے ملک میں ہماری عوام بھی اپنے ملک کے صحیح قوانین کو فالو نہیں کرتی، اور اگر وہ فالو نہیں کرتی تو کوئی ایسا قانون جو ہے وہ ان کو ڈسکریج نہیں کرتا۔ اس ملک میں ایک سے بڑھ کے ایک قانون ہے، ایک سے بڑھ کے ایک قانون بنا ہے، اس کے اوپر دوسرا قانون بنا ہے، اس کے اوپر تیسرا قانون بنا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اثر و رسوخ استعمال ہو جاتا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور جو آفیسرز ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ جو آفیسر ایماندار ہوتا ہے، جو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے، اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اس کو کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے دور دراز علاقوں میں، یا اس کو ایسی سزا دی جاتی ہے کہ وہ زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے۔
اور جو آفیسر، جو اچھے لوگ، ایماندار لوگ ہیں، ان کے بارے میں تبصرے بھی ان الفاظ میں کیے جاتے ہیں کہ یہ شاید نفسیاتی مریض ہے، یا یہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو پیسے سے پیار نہیں ہے۔ آخر یہ ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ آج میں اس ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ کب ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہوگا، کب ہماری پولیس فیصلے ایسے کرنا شروع کرے گی کہ مجرم جو ہو اس کی حوصلہ شکنی ہو اور جو ایماندار ہو اس کی حوصلہ افزائی ہو، کب ہماری عدالتوں میں کیس اس طریقے سے ہوں گے، ہینڈل ہوں گے کہ عدالتیں جو ہیں نا وہ بالکل صحیح طریقے سے ایمانداری سے فیصلے کریں گی اور ود ان ٹائم لمٹ، وقت سے پہلے لوگوں کو انصاف مل جائے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا قتل ہو جاتا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، یا کسی عورت کا شوہر ہے، وہ عدالتوں میں دھکے کھاتی ہے وہ عورت، اور اتنی فیسیں بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کنگال ہو جاتی ہے، عورت ہے، اور اگر مرد ہے کو ماں باپ بوڑھے ہیں کسی کے، وہ کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے کے قاتل کو سزا نہیں مل پاتی۔ عدالتوں میں جائیں تو وکلا کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی اب وہ فیسیں افورڈ ہی نہیں کر پاتا۔ تو آخر کیا ہوگا؟ یہ ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایسا تو نہیں کہ ہم شرعی عدالتیں قائم کر لیں؟ اب بہت سارے لوگ ہمارے یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جیسے شرعی حکومت قائم ہوئی ہے، امریکہ سے جنگ لڑ کے انہوں نے حکومت لی ہے، تو اب پاکستان میں بھی کیا ایسا کوئی متبادل نظام چاہیے؟ جو موجودہ جمہوریت ہے، جو 70 سال میں جس کے لیے کام کیا گیا ہے، اس کو ختم کر کے ایسا شرعی نظام قائم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو ہفتے 10 دن میں انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ کیا لوگ اب اس سائڈ پہ نہیں سوچیں گے؟ لیکن ہمارے جو اعلیٰ ذہین، اعلیٰ دماغ لوگ ہیں بیوروکریسی میں، جو ہمارے سی ایس پی افسر ہیں، کیا موجودہ نظام کی ہوتے ہوئے وہ ایسا نظام نہیں قائم کر سکتے کہ اس ملک میں برو وقت فیصلے ہونا شروع ہو جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ افغانستان کی طرح اس ملک میں انقلاب ہی آئے گا تو پھر ہی کوئی کام ہوگا؟ سسٹم میں رہتے ہوئے انقلاب کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ویڈیو نیٹ پہ چلے گی تو بہت دور تک جائے گی کہ ہم اس سسٹم موجودہ کو چلا کے بھی تو کوئی انقلاب لا سکتے ہیں۔ اسی میں اس طریقے سے چیزوں کو ریشفل کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے۔ لاسٹ جو عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے تبدیلی کے نام پہ، وہ بھی اسی لیے دیے کہ شاید عمران خان آئے گا تو کوئی سسٹم چینج کر دے گا، کیونکہ وہ ذرا یورپ سے اور امریکہ ان لوگوں سے امپریس آدمی تھا، ان ملکوں میں رہا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ایسا انقلاب لے آئے گا، لیکن 3.5-4 سال میں وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ تو آخر کون ہے جو کرے گا؟ سیاستدان ہے، بیوروکریسی ہے، فوج ہے۔ ہم نے آج کل سب سے سافٹ ٹارگٹ یہ بنا لیا ہے کہ ہر پاکستانی، ہر نوجوان آسانی سے فوج کو گالی دیتا ہے۔ کیا فوج ہی نے سب کچھ کرنا ہے؟ ہماری بیوروکریسی میں نچلے لیول پہ جتنے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، ضروری تو نہیں ہر ایک میں فوج کی مداخلت ہو، لیکن کیوں نہیں کام ہو رہا؟ وابٹا کے دفتر چلے جائیں تو میٹر لگوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، ادھر فوج کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پٹواری کے پاس جانا ہے تو ادھر اپنی زمین جو آپ کی اپنی ذاتی جائیداد ہے اس کا فرض لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا ادھر بھی فوج کا تعلق ہے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ موجودہ اس نظام کو جو کہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے، جو زوال کا شکار ہے، جتنے بیوروکریسی کے افسر نیچے مالی تک سارے لوگ کرپٹ ہیں، ہر بندہ جو ہے نہیں، کوئی بھی ایمانداری سے کام کرنے کو پسند نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ متبادل حل کیا ہے؟ 70 سال سے یہ ملک ہے، 70 سال میں تو بڑے بڑے چائنا جیسے ملک سیٹل ہو گئے، کوریا جیسا ملک سیٹل ہو گیا جو کہ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں۔ آخر ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ کب ہمارے معاملات بہتر ہوں گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے جا رہا ہوں۔ اسلام آباد میں انڈر دا نوز آف کیپٹل جنا گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو کہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، جہاں پہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ الیکشن ہوا، الیکشن کے دوران جو مخالف پارٹی تھی، جن کے اسلام آباد میں جن کا بڑا اثر رسوخ تھا، انہوں نے وہاں پہ جھگڑا کیا، جھگڑے کے بعد لوگوں کو مارا پیٹا اور پولنگ کو معطل کرا دیا۔ دوسری دفعہ
ڈی سی صاحب کی بالکل مانیٹرنگ میں دوبارہ الیکشن ہوئے. اس الیکشن میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے, سرویلنس پراپر ہوئی, لوگوں نے ووٹ ڈالے, اور محال پارٹی جو کہ ایک عام سے کمزور لوگ تھی وہ الیکشن جیت گئے. جب الیکشن جیت گئے تو جو مضبوط آدمی تھا اس مضبوط آدمی نے جا کے ڈی سی صاحب سے اپلیکیشن دے دی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کیا ہوا ہے؟ ریگنگ ہوئی ہے. ڈی سی صاحب نے چیک کیا سارا, انہوں نے کہا جی یہ تو سرویلنس کیمروں میں ہر اس میں پراپر مانیٹرنگ میں الیکشن ہوئے ہیں, اس میں تو دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے اس کا کیس ریجیکٹ کر دیا. دوبارہ وہ کیس لے کے وہ بندہ ڈی جی کوآپریٹو کے پاس چلا گیا. ڈی جی کوآپریٹو نے 15 دن 20 دن کا ٹائم لگا کے دوبارہ اس پہ انویسٹیگیشن کی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, دھاندلی نہیں ہوئی. ان کی فائل دوبارہ ریجیکٹ ہو گئی. اب ڈی جی کوآپریٹو کے بعد وہ طاقتور آدمی جو کہ بہت بڑی مافیا ہے وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ میں جا کے سٹے لے لیا, جج نے سٹے دے دیا. جو بات میں کرنا جا رہا ہوں کہ اپنے سسٹم کی خامیوں اور کمزوریوں کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ موجودہ ڈیجیٹل دور میں جب ہر چیز بالکل عیاں صاف نظر آتی ہے, اس میں ایسا ہائی کورٹ نے ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دے پا رہا. ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اپنی صوابدید ہوتی ہے جج کے پاس کہ وہ 45 ڈیز کے اندر اندر فیصلہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن کیا یہ فیصلہ 21 اگست کو اگر الیکشن ہوتے ہیں 2022 میں, اور آج جو ڈیٹ ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ 27 دسمبر ہے آج, اور آج تک کی ڈیٹ میں 5 مہینے میں اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. آخر کیا ہوگا اس سسٹم کا؟ کون ہے جو اس ملک کو دیکھے گا؟ کوئی باہر سے آئے گا, امریکنز ادھر آ کے پیراشوٹ سے لانچ ہوں گے, یا اور کوئی آئے گا, یا کوئی مطلب کوئی ایسا نظام کو دوسرا بندہ آئے گا کہ موجودہ نظام کو تباہ و برباد کر کے نیا نظام لایا جائے گا؟ پاکستان کے نوجوان بھی اس بات پہ سوچیں. تحریک لبیک کے بابا خادم حسین رضوی نے جو مطلب نعرہ لگایا تھا کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے, شریعت نافذ کریں گے, اس ملک سے فرسودہ نظام کا خاتمہ کریں گے, وہ بھی اسی لیے تھا کہ موجودہ نظام فیل ہو چکا ہے. میری اس ویڈیو سے پاکستان کی 99% عوام متفق ہوگی کہ موجودہ نظام بری طرح فیل ہو چکا ہے, اور اس ساری ناکامی میں بیوروکریسی شامل ہے, ہمارے سیاستدان شامل ہیں, ہماری عام پبلک شامل ہے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کسی انقلاب کے بغیر, ہم اس ملک میں کسی قسم کی خون ریزی کے بغیر, خانہ جنگی کے بغیر بھی اس معاملے کو, اس سارے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو امن کا دور ہے, جو موجودہ دور جب ہم امن میں, حالت امن میں, حالت جنگ میں نہیں ہے, ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے عوام کو بھی ساتھ دینا ہوگا, بیوروکریسی کو بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا, اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ بیٹھیں, سر جوڑ کے عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں. ہوتا کیا ہے کہ ایک لے مین کو زیادہ سے زیادہ جس بھی آفس میں چلے جائیں, ہاں وہ نادرا کا ہو, ہاں وہ وابٹا کو, ہاں وہ SNGPL کا ہو, یا کوئی اور محکمہ ہو, جو بھی ایک لے مین جاتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے. سوئی گیس کے میٹر 5-5 سال سے لوگوں کے نہیں لگ رہے ہیں, وابٹا کے لیے لوگوں کو رشوتیں دینی پڑتی ہیں. آخر کب ہوگا یہ سب؟ کب یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ ہمیں اس ملک کو اگر ترقی کی راہ کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے اگر ترقی کے زینے سیڑھیاں اوپر چڑھنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے, تب جا کے یہ ملک ٹھیک ہوگا, ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آج کی ویڈیو یہاں تک ہے. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو میں آگے لے کے چلوں گا. سمارٹ نیوز کے ساتھ رہیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. تھینک یو, شکریہ.